وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں ہم یہ سنیں گے کہ لوگوں کو روکنے کے لیے مجلس شورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیجئے۔ ایک آیت پر غور کیجئے، اللہ نے کہا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 94، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کھول کر بیان کر دیجئے، اور کافروں سے، مشرکوں سے اپنے رخ کو موڑ لیجئے، اس کی پرواہ نہ کیجئے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خلاف بولنا شروع کیا، بت کے خلاف بولنا شروع کیا، توحید کی بات شروع کی۔ تو اب یہ بات قریش تک پہنچی۔ تو قریش کیسے برداشت کرنے والے تھے؟ جو 360 بتوں کے پجاری تھے، جو توحید پر نہیں تھے، جو ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو وہ کیسے برداشت کرنے والے تھے؟ آخر کیا کہا جائے، انسان کتنا گیا گزرا ہے، اپنے لیے ہمیشہ برائی ہی سوچتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 5۔ بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے۔ تو جو لوگ برائی پر ڈٹے رہنے والے تھے، کیونکہ مال کا مسئلہ تھا، شہرت کا مسئلہ تھا، عزت کا مسئلہ تھا، سرداری کا مسئلہ تھا، اگر بات مان لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ لوگ سردار نہیں رہتے، ان کی چودراہٹ ختم ہو جاتی، ان کی سرداری ختم ہو جاتی۔ اگر وہ غیر اللہ کا انکار کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو اب ان کی سرداری نہیں چلے گی۔ وہ لوگ صبح شام اسی میں لگے رہتے تھے، لوگوں کے مہنت بنے بیٹھے تھے، تو اب ایک اللہ کو کیسے مانیں گے؟ تو وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے، کافی غور و خوض کیا کہ کیا کیا جائے، تو ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی۔ لیکن کیسے کھڑے ہوں گے، کس کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ امانت دار کہتے تھے، امین ہیں، یہ صادق ہیں، سچے ہیں۔ لیکن کب؟ جب نبی نہیں بنے تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، امانت دار تھے، لیکن جب توحید کی طرف بلایا تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کافی اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کس طریقے سے الزام لگایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا۔ تو اب اس دعوت کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے بڑی کوشش کی۔ تو پہلے وہ لوگ قریش جو ہے، ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی سالوں تک ساتھ دیا ہے، ان کے پاس آئے۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرحیق المختوم میں صفحہ نمبر 116 پہ بیان کرتے ہیں کہ چند لوگ ابو طالب کے پاس آئے، بولے اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین میں نکتہ چینی کی ہے، عیب نکالا ہے، ہماری عقلوں کو بیوقوف کہا ہے، یعنی ہم کو کہا ہے کہ ہم لوگ بیوقوف ہیں، اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا ہے، لہٰذا آپ تو انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے آپ ہٹ جائیں۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا۔ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ بھی تو ہماری طرح اپنے ہی دین پر ہیں اور آپ اپنے بھتیجے کا ساتھ دے رہے ہیں جو ایک توحید کی طرف بلا رہا ہے، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ یعنی جس طریقے سے آپ توحید پر نہیں ہیں، ہم لوگ توحید پر نہیں ہیں، ہم لوگ کئی معبودوں کو مانتے ہیں، ہم لوگ کیسے سب خدا کو ملا کر ایک کر دیں؟ یہ تو تعجب والی بات ہے، ہم یہ نہیں مانیں گے۔ اور آپ کا جو بھتیجا ہے، دیکھ لیجئے کس طریقے سے بات کرتا ہے، تو آپ بیچ میں سے ہٹ جائیے۔ ابو طالب نے سمجھا بجھا کر ان لوگوں کو رخصت کر دیا۔ جب رخصت کیا، بات نہیں مانی، تو اس کے بعد اب حج کا موسم شروع ہو رہا ہے، تو لوگوں کو روکنے کے لیے، حاجیوں کو روکنے کے لیے آپس میں ایک مجلس بلائی گئی، ایک شورا بلائی گئی، کمیٹی کے لوگ جمع ہوئے۔ ولید بن مغیرہ کے پاس وہ لوگ اکٹھا ہوئے۔ ولید بن مغیرہ وہی ہے جو خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ولید نے کہا اس بارے میں تم لوگ جو رائے لے کر آئے ہو یا تم لوگ جو بات کرنا چاہتے ہو محمد کے بارے میں، لیکن میری رائے تم سے ذرا الگ ہے، اور ایک کی بات دوسرے کی بات کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا ہم کہیں گے، وہ کاہن ہے۔ یعنی آپس میں جب بات چیت شروع ہوئی تو ولید نے بات کی اور کہا کہ میری رائے ذرا الگ تھلگ رہے گی، پہلے سن لیتا ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا وہ کاہن ہے، جوتشی ہاتھ دے کر بیان کرتے ہیں، ایسا محمد کو بول دیتے ہیں ہم لوگ۔ ولید نے کہا نہیں، اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے بہت سارے کاہنوں کو دیکھا ہے، لیکن محمد ایسے نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے وہ پاگل ہے۔ تو ولید نے کہا نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے،
ہم نے بہت سارے پاگل دیکھے ہیں اور پاگلوں کی کیفیت دیکھی ہے، مجنون دیکھے ہیں، لیکن یہ مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، وہ الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتے ہیں، تو کیوں ہم ان کو پاگل کہیں؟ تو لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے، بھئی ہم تو شعر کے اتار چڑھاؤ کو تو ہم جانتے ہیں کہ شعر کیسے بنتا ہے، شعر و شاعری کیسی تو مجھے پتہ ہے، بہرحال وہ شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو اس کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے، تو نہ کاہن ہے نہ پاگل ہے نہ شاعر ہے نہ جادوگر ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں؟ ولید نے کہا اللہ کی قسم اس کی بات میں بڑی مٹھاس ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بڑی مٹھاس ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ کافی مضبوط ہے اور اس کی شاخ جو ہے پھلدار ہے۔ قرآن کی بھی تعریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعریف کی، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے غلط سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ دوں کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو لوگوں کا دل موہ لیتا ہے، سب پر جادو کر لیتا ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور قبیلوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر سب لوگ اسی تجویز پر متفق ہو گئے کہ ہم ان کو جادوگر کہیں اور سب لوگ چلے گئے۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں جو لوگوں نے اپنی اپنی بات رکھی تھی سب کو رد کر دیا کہ نہ یہ سب نہیں چلے گا، بولا نا، سب کو ٹھکرا دیا۔ اس پر ولید نے کہا ذرا مجھے سوچ لینے دو، میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ وہ سب بات اس نے کہی کہ جادوگر کہا جائے۔ اسی ولید کے بارے میں سورہ مدثر کی 16 آیتیں اتری ہے، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک، جن میں سے چند آیتوں کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر۔ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا وہ غارت ہو جائے، ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا منہ بنا لیا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، اور آخر کہا یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ صرف انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے ہو گئی کہ اب کچھ نہ کچھ کیا جائے، اور لوگوں سے کہا گیا کہ اب جو حج کے لیے لوگ آنے والے ہیں جگہ جگہ پر لوگوں سے ملنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ آدمی کون ہے، کیا کر رہا ہے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ تو لوگوں نے مختلف طریقے اپنائے، کیونکہ لوگ ابھی حج کے لیے آنے والے ہیں، عرب کے مختلف حصوں سے آئیں گے، مکہ پہنچیں گے، تو سب کو محمد کے بارے میں پتہ چل جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب دوڑ دھوپ ان لوگوں نے شروع کی۔ میٹنگ میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ اب آگے کیا ہوا اس سلسلے میں ہم آئندہ نشست میں جانکاری لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين